نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام کے آغاز کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان سن لیں کہ ایک گزارش سماعت فرمائیں۔ بعض سوالوں کے جواب اس لیے نہیں دیے جاتے کہ مولانا صاحب اس موضوع پر بے شمار لیکچر پہلے سے دے چکے ہیں، اور بعض سوال واضح نہیں لکھے جاتے، اس لیے ان کے جواب بھی نہیں دیے جاتے۔ بعض سوال کے جواب آپ کی باری آنے پر دیے جائیں گے، اس لیے شکوہ نہ کریں۔ ہمارا مقصد فقط راہ ہدایت دکھانا ہے اور ہمارا مقصد فقط دین اسلام کی سرفرازی ہے۔ فضائل علی، تراویح، خلافت و ملوکیت، اتحاد بین المسلمین، معمولی فقہی اختلافی مسائل مثلا رفع الاجنین، آمین، فاتحہ خلف الامام، حاضر ناظر، علم غیب، نور بشر، یہ سب سوال بار بار ہوئے ہیں اور بار بار اس کے جواب شافی طور پر دے دیے گئے ہیں۔ آئندہ ایسے سوال کیے جائیں گے تو ان کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا الا کہ کوئی نئی صورت اس کی سامنے ہو۔ اس لیے جو حضرات بار بار ان مسائل کو پوچھتے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ پرانی سیڈیز یا پرانے سوال و جواب کی نشست وہ سن لیں، اس میں ان کو اپنے جوابات مل جائیں گے۔ اب قرآن فہمی، فہم حدیث، اہم فقہی مسائل، جدید سوالات، اصلاحی مسائل، تزکیہ نفس، رد الہاد و زندیقیت کے بارے میں سوال کیے گئے سوالوں کو بہت زیادہ سراہا جائے گا اور جواب دینے میں خوشی محسوس کی جائے گی۔ مولانا صاحب کے بارے میں تعریفی کلمات کا حد درجہ شکریہ ہے۔ ان کی اور ان کی ٹیم کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنا دے، آمین ثم آمین۔ مولانا صاحب، ہمیں ایک سوال آج موصول ہوا ہے۔ رضوان صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر 5 لاکھ سے کم لوگ حج کرنے آئیں تو اللہ پاک فرشتوں کی تعداد پوری کر کے وہاں اسے بھیج دیتے ہیں؟ ہر معاملے میں لوگوں نے نا اپنی طرف سے بہت سی باتیں کر لی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ جو ہے نا تعداد پوری کرنے کے لیے اللہ فرشتے بھیجے، فرشتے تو وہاں ہر وقت رہتے ہی، بیت اللہ شریف میں حاضر ہیں، لوگ خدام ہیں بیت اللہ کے، مگر یہ حاجیوں کی جو ہے نا کہ اتنی تعداد ضروری ہے، اور اگر نہ پوری ہو تو فرشتے بھیجے جاتے ہیں، کچھ نہیں، افسانہ۔ جی، باقی آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی کہ کتنا رش ہے حرم شریف میں اس وقت، مسجد نبوی اور مسجد حرم میں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا میں تو دہراتا ہی رہتا ہوں، یہاں بیٹھا بھی، کہ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ حج پر آ رہے ہیں عمرہ، تو دعا کی اللہ مزد بیتا کہ ہذا تشریفم و تعظیمم و تکریمم و محابہ وزد من شرفہ و کرمہ ممن حجہ و ویتمر تشریفم و تعظیمم و تکریمم و برہ۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی شان اور بڑھا اور اس کا رعب دلوں میں اور جما، اور جو اس کی تعظیم بجا لا رہے ہیں حج اور عمرے والے، ان کا بھی مرتبہ بہت اونچا اور اعلیٰ کر۔ اس لیے جتنی وہاں رونق، کوئی لوگ تنگ پڑ جائے، رش بہت ہو گیا، بھائی رش پر خوش ہو کہ اللہ کے گھر میں رونق، تم کیوں چاہتے ہو کہ وہاں ادھاڑو اور تم ہی اکیلے وہاں ٹہلتے پھرو؟ نہ، رش میں خوش ہو جاؤ، کوئی برا نہ مناؤ، جتنا وہاں رش ہے سبحان اللہ، اللہ کا گھر جو ہے نا وہاں رش ہی ہونا چاہیے۔ عمر رؤوف صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ باپ اور بیٹا یہ بنا رہے تھے، جنگل، یہاں پرندہ بھی بیٹا کوئی نہیں آتا تھا، پانی نہیں تھا، آبادی نہیں، تو گھر بناتے وقت جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بنا دو اور اعلان کر دو کہ حج کے لیے لوگ آئیں، وہاں جو وعدہ فرمایا وہ سچا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یا تو کر جان، پیدل لوگ الگ آئیں گے، ولا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور ایسی اونٹنیوں پر آئیں گے جو دور دراز سے سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جائیں، پتلی ہو جائیں گی، من فج عمیق، اور اتنی مخلوق آئے گی کہ راستے گہرے ہو جائیں گے، اتنے قافلے آئیں گے۔ تو دیکھ ہی رہے ہوائی جہاز الگ لے کر آ رہے ہیں، سمندر پہ کی سطح پر اور دریا تیر رہے ہیں جہاز، قافلے بسوں کے الگ ہیں، تو وہاں کی رونق جو ہے اس سے خوش ہونا چاہیے۔ گلیڈ سٹون برطانیہ کا ایک وزیر اعظم ہوا، کافر کتنے ناراض ہیں کعبے سے اندازہ کریں، وہ پارلیمنٹ میں کھڑا تھا، تو گلیڈ سٹون نے کہا جب تک 2 چیزیں دنیا میں ہیں، ایک کتاب تھی اس کے ہاتھ میں کہ یہ قرآن، اور دوسرا اس نے انگلی اٹھا کر کہا کہ مشرق میں ایک مکان ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ جب تک مسلمان ان 2 چیزوں کو نہیں نہ چھوڑتے
تو میں نے کافر نہیں بنا. یہ عیسائی نہیں ہو سکتے. جتنے جی چاہے مشن دنیا میں بھیج لو. کعبہ سے تعلق اور قرآن سے محبت، یہ دو باتیں اس نے کہیں کہ یہ کتاب اور وہ مکان، اس نے مسلمانوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. اس لیے گیا گزرا مسلمان بھی جب جاتا تو آخر اتنے روپے اس زمانے میں خرچ کرنا وہاں سے، اور اس کو کیا ملتا؟ وہ دیکھتا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ رسول اللہ کی مسجد ہے. یہ لذت جو اسے نصیب ہوتی ہے یہ دنیاوی دولتوں کے مقابلے میں بے شمار گنا بڑا سمجھتا، اس لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتا. عمر رؤوف صاحب پوچھتے ہیں انگلینڈ سے، کیا روزہ کی نیت باب صوم من غانم نوایت من شہر رمضان ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں. یہ نیت جو لکھ دیتے ہیں نا اشتہاروں پر باب صوم بالکل جعلی ہے. نہ یہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ علماء امت کا کچھ نہیں، بناوٹی بات. اور نیت کے بارے میں آپ تسلی کر لیں، آج سے یہ مسئلہ ذہن میں، کسی شے کی نیت زبان سے کرنا، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی میں نے نیت کی، اس نماز کی زور پڑھی 4 بالکل بدعت، یہ جرم شمار ہوتا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں حاکم شرع توبہ کرائے، یہ نیت جو کرتے ہیں زور پڑھنا سر بعض آنے ٹھیک ہے ورنہ کوڑے لگوائے. کہ کس دین سے تم نے نیت؟ اور نیت بھائی دل کا کام ہے، کچھ کام دل کے ہیں، کچھ زبان کے ہیں، کچھ ہاتھ پاؤں کے. کسی کام کے کرنے کے لیے جب ارادہ ہو جائے اس کو عربی زبان میں نیت کہتے ہیں. آپ کا ارادہ ہو گیا کہ بیٹھ کر باتیں سنیں، بس یہ نیت ہے. اب بیٹھ کر کہتے ہیں نیت کی ہم نے، اس کا 1 گھنٹہ بیٹھنا، مولوی صاحب کی باتیں، کوئی کرنے والی بات. کھانا کھانے کا ارادہ ہو گیا، آپ اس کو ارادہ کہہ رہے، نیت کہہ رہے. تو نیت قلب کا فعل ہے. اس لیے جب اس کے آدمی نے ارادہ کر لیا کہ میں زور پڑھنے لگا ہوں، نیت ہوگی، وہ کام ختم ہو گیا، وہ زبان سے کہنے کی نہیں. اور اسی لیے جو پڑھتے ہیں نا یہ نیچے پھر خود سمجھتے کہ بےہودہ ہی ہے. کہتے ہیں اگر پڑھنے زور لگا تھا نکل گیا، میں اثر پڑھنے لگا تو کہتے اثر نہیں ہوئی، زور ہی رہی، تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ جو دل میں بات ہے وہی ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا ارادہ ہو گیا، بس نیت نہ زبان سے کرے، بالکل روزے کی نہیں، حج کی نہیں، کسی شے کی زبان سے نہیں کرے. باقی جو آگے نا کام کے ارادہ ہو گیا، اب شروع کرو بسم اللہ کہو، اللہ اکبر، وہ طریقہ ٹھیک ہے. تو 3 چیزیں ہیں بیٹا، قلب ہے اس کا کام نیت ارادہ کرنا، زبان ہے وہ پھر وہ کلمہ پڑھتی ہے جیسے شروع ہوتا. حج کے لیے آدمی نے تیاری کر لی، لباس پہن لیا، یہ نیت ہے، وہ تیار ہو گیا. جب اس نے پھر زبان سے کہا، جیسے نماز اللہ اکبر سے، وہاں آپ نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، اب آپ حالت احرام میں آ گئے، پابندیاں لگ گئی آپ. جی آج کل خواتین عیدگاہ کو جاتے ہوئے خوب بن ٹھن کر جاتی ہیں اور پردہ بھی نہیں کرتی، جبکہ شریعت کا صحیح حکم تو یہ ہے کہ خواتین کو زبردستی عیدگاہ لے جایا جائے. آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ موجودہ فتنے کا حل کیا ہے؟ یہی تو بیٹا مصیبت تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے زمانہ میں آخر میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ عورتیں جو ہے نا وہ غلط حرکتیں کرنے لگیں. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ ان کا یہ لچھن دیکھ لیتے، جو حرکتیں انہوں نے شروع کر دیں، تو مسجدوں میں آنا ان کا روک دیں. یہ اس وقت انہوں نے کہا کہ داخلہ بند کر، یہ آنا تھا ان کا. جب حکم تھا والی اخرجنا وہنا تھا فلال، عید کے لیے جانا چاہتی ہیں تو نکلیں سال میں کہ میری کچیلی ہو، نہ بڑکیلا لباس، نہ خوشبوئیں، نہ. اگر یہ ہے کہ فیشن دکھانا تو پھر تو بجائے نیکی کے گناہ. میں مکہ شریف میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا، وہاں پھر کتابیں وغیرہ رکھ دیتے ہیں کہ لوگ پڑھیں. ایک عالم دین کا اس نے لکھا، میری بہنوں خدا کے لیے نہ اپنے حج اور عمرے برباد کرو، نہ حاجیوں کی کرو. کیوں حرم میں اس طرح تم آتی ہو کہ وہ بیچارے جب تم نہیں ان کی نظر پڑتی ہے وہ کمانے کے بجائے تباہ کر کے جاتے ہیں اپنا سب. جی مولانا صاحب سعود احمد پوچھتے ہیں، کیا درجہ ذیل جملے کہنا قرآن و سنت اور طرز سلف صالحین سے ثابت ہیں؟ مثلا ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی توبہ کرتے ہیں، اور اسی طرح کے الفاظ. ان الفاظ کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ اگر جائز نہیں تو کس درجہ ناجائز ہے؟ یعنی شرک یا بدعت تو نہیں؟ پہلے دونوں جو ہے نا وہ پڑھو نا. ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں آتے ہیں. نہیں یہ نہیں ٹھیک، پناہ بھی صرف اللہ کی ہے جی، اور اس اور کافی بھی اللہ، حسب اللہ. جی، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی توبہ کرتے ہیں، سے توبہ طلب کرتے لکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں. اللہ رسول سے توبہ کی بات نہیں کھول کر، اگر تو ہے کہ ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، رسول اللہ بھی ہمیں معاف کریں،
تو یہ بات بھی غلط ہے، معافی کرنا میں یغفر الذنوب الا اللہ، گناہ تو صرف اللہ بخشتا، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ اور اگر اللہ رسول کی طرف توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اللہ کے نافرمان سے اس سے بھی باز آ گئے، جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہے وہ بھی چھوڑ دی، یہ اللہ رسول کی طرف توبہ۔ توبہ لوٹ آنے کو کہتے ہیں نا، کہ سنت کی طرف لوٹ آئے، ادھر توحید کی طرف لوٹ، پھر ٹھیک ہے، پھر فکرہ درست ہے۔ دوسرا انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ آج کے دور میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ان الفاظ سے استغاثہ کرنا درست ہے؟ مثلا یا شافع محشر، حشر کے دن ہمیں یاد رکھیے گا، میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ امت بدحال ہے، ہمارے لیے خیر کی دعا فرمائیے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ کچھ باتیں تو بیٹا ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر خطاب ہی ہوتا ہے، جیسے باتیں کریں، مگر مقصد باتیں کرنا نہیں ہوتا، اپنے دل کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے میری ماں فوت ہو گئی ہے، کتنی مدت عمر میں کوئی مصیبت، ہائے ماں کہتا ہوں تو ماں نے کیا سنا، مگر وہ اپنے اندر کا بخار نکالا۔ ایسے ہی اگر حضور کو کہتا ہے امت کا برا حال دیکھ کر تو کہتا رہے، مگر یہ باتیں کچھ نہیں۔ شفاعت کی طرف ہم قیامت کے دن کریں گے، اب اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب کرنا، یہ کہا کرے کہ وہ وقت آئے تو اپنے رسول کو اجازت دینا کہ ہماری سفارش کرے، ورزقنی شفاعتہ یوم القیامہ، ایسے کہہ دیں۔ جو حضور سے کہنا نا یہ دنیا میں تھا کہ ہمارے لیے دعا کریں، یا اب قیامت کے دن ہم سب جائیں گے، باقی اب نہیں موقع کہیں آیا کہ اب ہم کہتے رہیں۔ مولانا صاحب کیا غیر مسلم کو آب زمزم اور کھجوریں دینا مکہ سے لائی ہوئی جائز ہے؟ جائز ہے، بالکل جائز، اس میں امتیاز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، تعریف قلب کریں، شاید ان کے دل نرم ہو جائیں کہ مسلمان بڑے اچھے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، بے شک وقت خرچی ہو جائے، کہ ایک شخص مجوسی تھا، آگ پوجتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ میں گیا اور اس وقت حضرت امام جعفر صادق سے ان سے ملا، اب باتیں جب سنی تو مسلمان ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تو وطن واپس آ رہا، تیرا کوئی ہے پیچھے؟ اس نے کہا میرے خاندان میں کوئی نہیں، صرف ایک بوڑھی ماں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے نماز نہ پڑھنا، نہ اس کو اپنے مسلمان ہونے کا بتانا، سلوک نیک کر، پہلے سے زیادہ اچھا سلوک کر۔ وہ جب گیا تو اس نے ایسا ہی کیا، نماز خفیہ پڑھ لینی، بتایا نہیں اماں کو۔ آپ نے فرمایا صدمہ ہوگا، اس کی عمر گزری اس دین پر، وہ تو مر جائے گی بیچاری کہ میرا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ نیک سلوک بہت کر۔ ماں نے کریدنا شروع کیا کہ بیٹا تو پہلے کوئی اتنا برا نہیں تھا، بٹ بہت نیک سلوک کرتا، ٹالتا رہا، نہیں اماں میرا کام ہے۔ آخر ایک دن اس نے کہا اماں ایک شہر ہے مدینہ عرب کے ملک میں وہاں گیا تھا، وہاں ایک بزرگ مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ ماں کی بہت عزت کرتا، اس لیے کرتا۔ تو ماں نے کہا بیچاری کو جتنی سمجھ تھی، اس نے کہا بیٹا وہ حضور اپنے زمانے کا نبی ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں نبی نہیں ہے، نبی کی اولاد میں کئی پشتیں ہو گئی، ان کا پوتا پڑ پوتا۔ اس نے کہا یار جس کی نسل کا یہ حال ہے وہ نبی آپ کیسا ہوگا؟ پڑھا کلمہ، اور امام نے کہا تھا کہ اگر تو میری بات پر عمل کرے گا تو تو اس کی نماز جنازہ خود پڑھے گا، وہ مسلمان ہو کر مرے گی۔ رات اس نے کلمہ پڑھا، رات فوت ہو گئی، وقت آ گیا، صبح اس نے نماز جنازہ پڑھی۔ اس لیے دین بیٹا جو ہمیں سکھاتا ہے نا، اس میں صرف زکوٰۃ پر پابندی ہے کہ وہ ہم مسلمانوں سے لیتے ہیں، مسلمانوں کو دیں گے، باقی کسی صدقے اور خیرات پر کوئی پابندی نہیں۔ لیسا علیک خدا، اللہ کہتا تیرا ٹھیکہ کہ تم نے انہیں ہدایت دینی، وہ کافر مرتے میں حساب کروں گا۔ یہ جہاں خیرات کے مسائل میں ہے نا سورہ بقرہ میں، وہاں کہا کہ تم کیوں اپنے دن میں لیتے ہو کہ وہ ہدایت پر نہیں آتا؟ نہیں ہدایت لیتا میں جانوں، میں اس کا کام جانے، تم مدد کرو۔ جس دین میں بیٹا یہ حال ہوا، اب ہمارا حال تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا کہ ایک بدکار عورت نے جنگل میں سفر کر رہی تھی، وہ پیاس نے بہت ستایا، کنویں پر گئی، وہاں نہ کوئی ڈول تھا نہ چرخی تھی، کوئی نہیں تھا، تو نیچے اتری، ایک جگہ خالی تھی، اس میں پاؤں رکھ لی تھی، پودے کہتے ہیں، جا کر پانی پیا۔ اب جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کتا تھا، پیاس سے اس کی زبان باہر تھی اور وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے سوچا کہ میری جان پر کیا بنی ہوئی تھی، اس جانور کا کیا حال ہے؟ اس نے پھر اپنے پاؤں سے جوتا اتارا، اپنے دوپٹے میں باندھا، اس طرح ڈبو کر نکال کے اس کو پلایا، کتا سے رہا ہو کر چلا گیا۔ تو خبردار پیغمبر حال ہے مرد کہ داور گناہ نے
رسول نے خبر دی کہ اللہ نے اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کتے کو پانی؟ اب فرمایا ہاں جس چیز میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے کوئی ہو، سور ہو خنزیر ہو، تم پانی پلاؤ. اللہ کی مخلوق حلال حرام لگے کیوں تم اس کو برا جانتے؟ آفتاب قدیر پوچھتے ہیں غیر مسلم ملک میں اگر عیسائی عورت سے نکاح کرنا ہو تو کیا 2 گواہوں کی موجودگی لازمی ہے جبکہ اس عیسائی عورت کا کوئی ولی بھی نہ ہو؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح باطل ہے. نکاح باطل تو اسی صورت میں کہ اس کا ولی اور اس سے نہ وہ پوچھے. اگر ولی ہے ہی نہیں کسی بیچاری کا تو پھر اس کے ولی یا تو پنچایت کے لوگ، اگر اس محلے کا کوئی ممبر ہے نا پنچایتی آدمی، وہی ولی بن جائے اور وہ اپنی نگرانی میں نکاح کرا دے. اگر وہ نہیں تو پھر السلطان و ولی و ملا ولی حاکم وقت جب مجسٹریٹ اور جج بیٹھے ہیں ان کے سامنے جا کر پیش ہو جائے وہ ولی، وہ اجازت دیں گے. مولانا وہاں خواتین خود مختار ہیں اس لیے وہ جس کے ساتھ چاہیں نکاح کر سکتے ہیں. چلو کر لیں نکاح، کوئی بات نہیں، زنا سے بچیں، نکاح کر لیں، بدکاری نہ کریں. ایک عورت کے اولاد نہیں تھی، اس کی موت کے بعد اس کے خاوند کو اس کی جائیداد سے آدھا حصہ ملے گا، باقی جائیداد کس کو جائے گی؟ نہیں، عورت کو آدھا کیوں ملے گا؟ شوہر کو 1/2 حصہ. شوہر دا یہ کیا لکھا؟ عورت کے اولاد نہیں تھی، اچھا اس عورت کی مری موت ہے؟ کے بعد جی ہاں وہ فوت ہو گئی، اس کے بعد اس کے خاوند کو 1/2 حصہ ملا. اب باقی جائیداد کس کو جائے گی؟ اب باقی جائیداد تو یہ ہے کہ اگر اس عورت کے کوئی بھائی بہن ہیں یا اس کے خاندان میں پیچھے کچھ چچا تاہم کی اولاد ہے ان کو چلی جائے گی. ٹھیک صحیح. جو ذوی الفروض ہے نا جن کے حصے مقرر ہیں، جیسے قرآن نے کہہ دیا خاوند کا اتنا ہے، اولاد ہو تو اتنا، پہلے ان کو دینا ہے. الحق الفرائض بہل، جو حصے مقرر ہیں پہلے ان کو دو، اور جو باقی بچے فما بقیا فلاولا رجل ذکر، پھر جو قبیلے میں سے مرد ہے نا قریبی زیادہ اس کو ملے. یک جدی جو لے جاتے ہیں نا اس بات کہتے ہیں. اسامہ ناروے سے پوچھتے ہیں سوال ذرا دیکھیں کہاں کہاں سے پوچھ رہے ہیں، تھوڑا ٹیڑھا سا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ آپ بتاتے ہیں اپنی ایک پوری انہوں نے داستان یہاں لکھ کے بھجوائی ہے کہ میں مغربی تہذیب کا ایک حصہ تھا، یہیں پلا بڑا، یہیں پر جوان ہوا، اس لیے ہمیں بالکل کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں تھی کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اللہ پناہ. میں نے اپنی کسی محرم خاتون کو بغرض شہوت کم عمری میں جبکہ وہ سو رہی تھی چھوا، سمجھدار ہوا تو اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی. ذہنی طور پر شدید پریشان ہو گیا ہوں اور اب میں نے داڑھی رکھ لی ہے، نماز 5 وقت پڑھتا ہوں، اللہ سے بہت توبہ کرتا ہوں. آخر اس مسئلے کا حل میں نے عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لڑکی تو تم پر حرام ہے. بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہر وقت وہ مجھے حرام کا دھڑکا لگا رہتا ہے. میری سلسلے میں رہنمائی فرمائیں اور میرے لیے مغفرت کی شدید دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. بہت پیچیدہ سوال ہے، بڑی مشکل. غلطی سے نہ بھی صحیح، جان بوجھ پر کسی نے حرام دزی کی، بعد میں اس کی بیٹی سے شادی کر دی. اب اس میں حنفیہ تو کہتے ہیں کہ بس جیسے نکاح سے باندھ چاہتی ہے نا ساس ہے یا اس کی بیٹی، جو نکاح سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی بات. اس نے جب ہاتھ لگا دیا تو اب اس کی بیٹی بن گئی، اس کی ماں اس کی ماں بن گئی. جیسے نکاح میں کوئی عورت آ جاتی تو اس کے رشتے حرام ہو جاتے ہیں نا باقی، یہی حال. اس کو حرمت مساہرت بالزنا کہتے ہیں. زنا سے بھی ہو گئے مگر صحیح نہیں ہے مسئلہ، بالکل نہیں. حرام ہے، مگر جو نکاح اس نے کیا بالکل حلال ہے، ان کی زندگی پاکیزہ ہے، وہ بیوی درست ہے. باقی وہ غلطی جو ہوگی وہ کہتا مجھے تو پتہ بھی نہیں، اندھیرے میں ہاتھ لگ گیا. میں نے تو بیان کیا کہ جان بوجھ کے اگر کسی نے یہ بدماشی کی ہو پھر بھی وہ حرام الگ ہے، یہ رشتے نہیں حرام ہوتے، یہ نکاح سے حرام ہے. سچ مجھے نکاح کرے جو حلال نکاح ہے، پھر وہ امہات و نساء تمہاری بیویوں کی ماں ہیں، سارا وہ اللہ نے دے. یہ زنا کریں یہ مطلب. یہ بھی شکر ہے کہ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں اسی لیے نا باب باندھا ابن عباس اور کئی لوگوں کے کہ اگر کسی نے ایسی حرام درگی کی ہے تو گناہ اس نے بے شک کتنے بڑے کیے ہیں، وہ بیویاں نہیں حرام ہوتی. جی ایک سوال بڑا اہم ہے تصویر کے بارے میں نے آپ کا ایک کلپ سنا، آپ نے اس میں تصویر بنانے کی اجازت دی. مجھے آپ کی بات تسلیم ہے کیونکہ آپ نے دلائل سے بات سمجھائی،
لیکن میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی بتانا چاہتا ہوں. آپ بہت سادہ ہیں، لیکن میں آپ کو اس معاشرے کی بات بتاؤں گا جو انتہائی بے باک ہو رہا ہے. فتنہ تصویر کی شدت کا آپ کو اندازہ نہیں. بات بات پر تصویریں بنتی ہیں، موبائل کیمرے والے آگے ہیں، گھروں میں اس مسئلے سے لڑائیاں ہوئیں، نیک پاک دامن لڑکیوں کی کردار کشی ہوئی، کتنی طلاقیں ہو گئیں، شادیوں پر بے حیائی پھیلی، لوگ فوٹوگرافر کو بلا بلا کر تصویریں بنواتے ہیں. فوٹوگرافری کے اس پیشے کو آپ جائز کہیں گے؟ کیا اس کی کمائی حرام ہے؟ میں کسی کے گھر گیا تو آدھی ننگی تصویریں کمروں میں لگی ہوئی تھیں. عورتیں اپنے کمروں میں شادی کی تصویریں چسپاں کر دیتی ہیں. مجھے بتائیے کیا ایسے کمرے میں نماز ہو جاتی ہے؟ ایسے بے حیائی والے گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں؟ اور رہ گئی بات یادگار لمحات کو محفوظ رکھنا، تو یہ وہ بہانہ ہے جس سے وہ تباہی آ رہی ہے جو ناقابل بیان ہے. مجھے بتائیے کیا ہمارا دنیا میں آنا اور تصویریں بناتے رہنا کیا خدا کو مطلوب ہے؟ اس حلال کی اجازت شریعت نے کس حد تک دی ہے؟ یا بے حد و حساب اس کی تصویریں ہی بناتے ہم چلے جائیں؟ بڑے قابل قدر جو بات ہے بچے کی، ٹھیک کہا اس نے کہ اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ان کا کوئی اندازہ ہی نہیں، بہت تباہی آ گئی. میں نے جو بات کہی تھی اس میں آپ کو یاد ہی ہوگا 2 باتیں کہی تھی کہ جن تصویروں سے شرک کا کام لیا جاتا کہ یہ برکت والے لوگوں کی ہیں، مرشدوں کی ہیں، بزرگوں کی ہیں، یہ گھر میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے، وہ بھی بالکل حرام در حرام، ایمان ہی گیا، شرک میں مبتلا ہوگا. اور اگر ایسی تصویریں ہیں جن میں عریانی اور بالکل برہنہ پن ننگی ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی، وہ یہ تو ساتھ ہی کہا تھا کہ عریانی اور شرک کا وسیلہ بنے حرام. اب سادہ کوئی یادگاریں وغیرہ کا بھی نہیں، محض ہے کہ صرف تصویر پر ہی جو کہتے ہیں حرام ہے اس کا سوچا جاتا ہے کہ بالکل آپ نے خود کہا کہ اللہ رقمن کی صاحب کپڑے میں کاڑی ہوئی جاندار کی تصویریں بھی ٹھیک ہیں. اب کپڑے میں بنی ہوئی جب ٹھیک ہیں یا اس کے جاندار کی دیوار پر ہوئی پھر کیا ہوئی؟ اور جو گھوڑا تھا آپ کے گھر میں تبوک میں واپس لوٹے، ہوا سے گھوڑا ننگا ہو گیا، پر تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہا، تو کہا کہ عورتوں کے گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں. انہوں نے ہنس کر کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تھے. تو گڑیا بھی جو تھی وہ آپ کے گھر میں تھی، بچیاں کھیلتی تھیں. تو کچھ چیزیں جائز بھی ہیں جن کو ماننا چاہیے، باقی جو ناجائز ہے وہ کیا کریں. وہ تو تجارت میں بھی بلکہ علم دین میں بھی لوگوں نے لچ ڈال دیا، اس میں جعلی حدیثیں سناتے جائے. تو بری باتیں اپنی جگہ ہے، مگر جو جواز ہے نا دین میں اس کو بھی نہیں ختم کرنا چاہیے. کیوں حرام کہتے یار کہو کہ یہ چیزیں وہ نہیں، نہ ان میں شرک ہے نہ یہ بے حیائی کے لیے. 2 چیزوں سے بچو کہ بے حیائی نہ پھیلاؤ اور شرک کا سبب نہ بنے. کیا میں مصوری کا پیشہ اختیار کر سکتا ہوں اور کیا اس شوق میں اپنی پوری زندگی بھی لگا سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں بتا دیں. وہ تو بات ختم ہوئی ہے، کرنے کے لیے اور کام تھوڑے ہیں، زندگی بہت تھوڑی سی ہے. اس کو کسی کام میں لگائیں، دین کی کوئی خدمت کریں، دنیا کا کوئی اچھا کام. یہ مصوری پیشہ بنا لینا کوئی ناچ گانے کی طرح یہ کوئی دھندا تو نہیں، بہت بڑی بات. جی میں جب آپ پنجابی لوگوں کے سامنے ایک فکرہ بولتا ہوں نا تو پھر کئی لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے دفتروں میں جا کر سناتے ہیں. ہمارا حال سب کا یہ ہے کہ امب وڈ کے اکانوں واڑ دینا، پچھوتائیں گا وقت وہاں جانا. جو وقت ہم گزار رہے ہیں نا، عام قیمتی پودا پھلدار، اس کو کوئی بیوقوف کاٹے برباد کرے، اور اک نکما پودا بدبودار اور بالکل کڑوا اس کے گرد بار کرے کہ ایک اک کو بچانا. تو کہتے ہیں تو انسان بیوقوف، جو چیز بچانی تھی آخرت اور ایمان اس کو برباد کر رہا، اور جو فنا ہونے والی ہے اس کو سنوار رہا. اک وڈ کے امب وڈ کے اکانوں واڑ دینا، پچھوتائیں گا وقت وہاں. جب وقت گزر جائے گا یوم الحسرت ہی آئے گا نا، پھر ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کیا کرتا رہا. اس لیے مصوریوں وغیرہ سے کیا لینا یار، وہ وقت کچھ نفل پڑھیں، کچھ قرآن کی تلاوت کریں، علم دین کا مطالعہ کریں، آگے پھیلائیں. بہت تھوڑا وقت ہے. جی ہیرا ظفر پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ بس آج کی بات جو ہے نا اس میں موت بھی حضرت علی، ہائے نادانی وقت موت یہ ثابت ہوا، ہائے نادانی وقت موت یہ ثابت ہوا. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ. مرنے کا وقت پتہ ہے کہاں ہے وہ محل، کہاں ہیں گاڑیاں میں. خواب تھا جو کچھ دیکھے، جس طرح خواب میں دیکھا جاگ آئی وہاں کچھ بھی. جب آنکھیں کھلیں گی نا، موت اصل میں آنکھیں کھلتی ہیں نا،
پھر پتہ چلتا کہ جن کھلونے میں لگا ہوا تھا ہائے نادانی وقت موت یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ، کام کریں کچھ جو کرنے کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت بیٹا یہ سب لوگوں تک پہنچنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے دلوں پر لکھنی چاہیے کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، جو آخرت سے محبت کرے گا دنیا کا ضرور کچھ نقصان ہوگا، دوسروں جیسی نہیں حرام کمائی کر سکے گا۔ فآخروا ما یبقی لا ما یفنا، جو فنا ہو جانے والی ہے یہ ہاتھ سے جاتی ہے تو جانے دے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو بچانے کی فکر کر۔ مولانا صاحب آج کل بہت سی نعتیں ایسی ہیں جو پرسوز ہوتی ہیں، ہم انہیں سنتے ہیں، لیکن بعض نعتیں ایسی ہیں جو انڈین طرز پر ہیں، دف بجائی جاتی ہے، اس کے ساتھ موسیقی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی نعتیں سننا بھی جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی جائز نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا حالات موسیقی یہ ٹھیک ہے، اور حوالہ دیتے ہیں کہ بچیوں نے دف بجائی تھی جب حضور ہجرت کر کے آئے، یہ روایت خود ہی بیٹا بے بنیاد، کوئی بچیوں نے دف نہیں بجائی، نہ کوئی کہانی، کتابوں میں خواہ مخواہ لکھتے جاتے ہیں کوئی دف نہیں بجائی، یہ دفیں وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ دف کی اجازت اسلام میں صرف دو موقعوں پر، ایک شادی کہ بچیاں اگر ڈھولکی بجا لیں کہ مشہوری ہو جائے کہ شادی ہو رہی، یا دوسرا عید کا دن، یہ چھوٹی بچیوں کے لیے جویریات جو نہیں بچیاں اگر اتنا کر لیں یہ سوئی کے ناکے جنتی، باقی لفنگ پونے کی ہے کوئی اجازت نہیں، نہ یہ نعتوں کے ساتھ کوئی اس کا جوڑ ہے۔ ہیرا ظفر پوچھتی ہیں کہ آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر میں نے دوران حمل روزے رکھے، مجھے عام دنوں کے حمل کے دنوں کی نسبت وہ روزے بہت آسان معلوم ہوئے، اس وقت مجھے میرے ڈاکٹر نے اجازت بھی دے رکھی تھی، مجھے صرف یہ وضاحت درکار ہے کہ ایسی حالت کے رکھے گئے روزے قبول ہیں یا فدیہ دوں؟ نہیں، وہ روزے جو آپ نے بچہ رکھے وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، بڑی بہادری آپ کی کہ روزوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو بہت اچھا ہو گیا۔ بات تو یہ ہے کہ اگر عورت اس حالت میں محسوس کرے کہ میری یا میرے بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا یا دودھ بھی پلا رہی، تو پھر ابن عمر ابن عباس بڑے بڑے چوٹی کے صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی انہی میں جن کو فدیہ کی اجازت ہے، یہ روزے نہ بھی رکھیں فدیہ دے لیں، اور اگر روزہ رکھ لیں تو بہادری، نجائز تو کوئی نہیں، بہت اچھا۔ کیا خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے جبکہ بچپن میں لڑکے نے خالہ سے فیڈ بھی کیا ہو اور دونوں کی رضاعت کا عرصہ بھی مختلف ہو؟ نہیں، بے شک آگے پیچھے دودھ پیا ہو، کئی سالوں کا فرق ہو، جب کسی ماں کا دودھ پی لیا تو جس طرح بچے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا، کوئی بڑا 15 سال کا بڑا کو آج پیدا ہوا 15 سال کا فرق ہے، مگر وہ بیٹے ہیں ایک پیٹ سے نکلے، اس لیے رضاعت جو نا دودھ پینا یہ اس طرح ہی ہے جیسے کسی عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، جس طرح پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی ہیں نا، دودھ اگر پی لیا تو جو رشتے اس خون سے حرام ہوتے ہیں سارے دودھ سے حرام ہوتے ہیں۔ جس عورت کا دودھ پیا وہ ماں بن جائے گی، اس کی بیٹیاں بہنیں بن جائیں گی، اس عورت کی بہنیں خالہ ہو جائیں گی، اس کے خاوند کی بہنیں پھپھیاں ہو جائیں گی۔ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں وضو سے، یہ دودھ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جی ہاں، پینا جو ہے نا، کئی لوگ تو کہتے ہیں اتنا بھی پی لیا جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک آدھ قطرہ، نہیں، مسئلہ اس میں بھی جو ہے نا کہ خمسہ رضا جو حدیث پاک میں حد آئی نا، 5 مرتبہ بھوکا ہو نا، اب پیا، پھر کسی وقت بھوکا ہو پھر پلایا، 5 مرتبہ پلایا، پھر وہ بچہ بیٹا بنتا ہے اس پر، جی جو صحیح ہے نا اور حدیث کے مطابق۔ جنید اقبال صاحب پوچھتے ہیں کہ مرزائیوں کی طرح ایک اور فرقہ مذہب نیا بہائی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں خاتم النبیین کے لفظ ہیں، خاتم الرسل کے نہیں، اس لیے بہاؤلہ رسول ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ من حرامی حجت ہے، جب نبی جو چھوٹا مرتبہ رسول نبیوں میں سے جو اگلے سٹیج پر ہے نا، نبی وہ ہوتا ہے، نبی نہ رسول کہاں سے ہونا، اس لیے رسول جو ہے نا وہ کوئی الگ بات نہیں، نبی ہے مگر نبی سے اس کا درجہ اپ ہے، اس لیے وہ نبی ہوتا ہے۔ جب کہہ دیا، اگر کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ خاتم ہے رسولوں کے، تو بڑی گنجائش نکلتی کہ شریعت والے صرف بند ہیں، عام نبی آ رہے ہیں، مگر جب کہہ دیا نبیوں کا سلسلہ ہی بند ہے، رسول ہیں وہ نبی عام ہیں سب بند، اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا میں جب سے آ گیا میرے ذریعے
ان رسالت و نبوت کے دن کا تھا، رسالت بھی اور نبوت ان کا سلسلہ بند ہو گیا. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی. مولانا صاحب بلال خالد صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب آج کل میں نے دین کا مطالعہ کرنا شروع کیا ماشاء اللہ، تو صحیح بخاری شریف پڑھتے ہوئے یہ انتہائی حیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹوں کے پیشاب پینے کی ہدایت کی. مجھے پڑھ کر حیرانی ہوئی اور بعض غیر مسلموں نے پڑھی تو ناک میں دم کر دیا. یہاں پر میں نے علماء سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ برائے مہربانی اس بارے میں وضاحت فرمائیں، تو دو گروہ سامنے آئے. ایک کے نزدیک یہ حدیث غلط ہے چاہے صحیح بخاری پہ ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. آپ کی رائے درکار ہے، یہ عجیب حدیث ہے، کچھ ایسا جواب دیں کہ عقل مطمئن ہو جائے اور غیر مسلم خاموش ہو جائیں. غیر مسلموں کو آپ کیا خاموش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، عیسائی تھا، یہ کون؟ وہ اپنا پیشاب پیتا تھا. ایسے جانوروں کا تو کچھ آ رہا، وہ اپنا پیشاب ضائع نہیں کرتا تھا، برتن میں کرتا سنبھال کر اور بالکل پیتا، اور کہتا تھا جتنا اس سے مجھے بیماریوں سے شفا نہ، کوئی بیماری میرے قریب نہیں آتی. یہ غیر مسلم وزیر اعظم کی بات بتا رہا. تو اس لیے علاج کے لیے یہ اگر ناپاک بھی ہیں نا، اول تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جانور جو نا حلال، ان کے پیشاب ناپاک نہیں. اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ معقول الرحم جانور، یہ کپڑے پر بھی لگ جائیں دوسرے، وہ ناپاک نہیں. اور پینے کی ضرورت آ جائے نا بیماری. اب حال یہ تھا کہ وہ مدینہ میں آ کر ٹھہرے، پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے، ان کو بیماری ہوگی، اور اس کا علاج یہی تھا کہ یہ جو ہے نا ان کے پیٹ اتنے بڑھ گئے کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں. عرب جانتے تھے، عرب بھی لوگوں نے مجھے بتایا جو سعودیہ میں رہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا نا کہ جنگل میں کوئی اونٹنی یا بچہ جانے لگی تو دوڑ جاتے ہیں کاروں پر اور جا کر اس کا پیشاب جو پہلا ہوتا نا سنبھال لیتے، اور اتنا مفید ہوتا کہ اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں، اتنی بیماریوں کا علاج. تو اگر حرام بھی ہے تو تداوی بالمحرم جو نا اس کا مسئلہ الگ ہے. مجبوری ہو جائے علاج یہی ہو تو کر سکیں، بغرض علاج یہ جائز. ہاں جائز، صحیح، بالکل نہ کہیں کہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے. یہ جنید عامر صاحب پوچھتے ہیں کہ دوران نماز باہر سے کوئی صاحب آئے اور سلام کہے تو ایسی صورت میں نمازی کیا کرے؟ سلام کا جواب دے، چپ رہے، کیا کرے؟ اس بارے میں جو حضرت جابر رضی کا فتویٰ ہے نا، ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے اس پر عمل کریں کہ اگر پتہ ہے نا یہ نماز پڑھا سلام نہ کہیں، کوئی موقع نہیں سلام کہنے کا، اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی توجہ بٹھے گی. مگر اگر کہہ دیا نا تو پھر جیسے رسول اللہ ہاتھ کے اشارے سے یا انگلی سے نا کہہ دیتے تھے، زبان نہیں ہلاتے تھے، انگلی کھڑی ہاتھ کہ پتہ چل جائے کہ سلام مان لیا، پھر یہ کر دے. یہ ان کا فتویٰ بہت اچھا کہ نمازی کو سلام نہ کہے، مگر اگر اس نے کہہ دیا وہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نماز میں، تو پھر کچھ نہ کچھ اشارہ ہاتھ اٹھا کر کر. مولانا آج کل تو اکثر نمازی مسجد میں آتے ہیں، بڑی بلند آواز سے سلام کہتے ہیں، بس نماز یہی پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب سمجھ کی کمی، کوئی فائدہ نہیں. یعنی نمازی جس حالت میں ہوتا اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، کیوں اس کو پریشان؟ یہ آگے سے گزرنے کو جو بیٹا منع کیا کہ 40 سال کھڑا رہنا منظور کرو، یہی ہے. ورنہ وہ اس کو ہلاتا جلاتا نہیں، آگے سے گزرا، دھیان بٹ گیا، اس کی طرف دھیان چلا گیا کہ یہ کون گیا آگے. اگر یہ صورت ہے تو پھر ایسی صورت میں نمازی کے سامنے بلند آواز میں باتیں کرنا یہ بھی نجائز. یا پھر کوئی دوسرے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے یا موسیقی وغیرہ جن لوگوں نے چلا رکھی ہوتی بلند آواز سے، یہ تو مجرم ہوں گے کیا؟ یہ تو مولانا مرزا خان بریلوی مرحوم نے اپنے فتح میں لکھا، جب پوچھا نا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا توبہ توبہ، اس کے پاس تو نمازی کے نہ قرآن اونچی پڑھنا نہ کوئی، سب حرام اور ناجائز، نماز خراب کرتے اس. بس لوگ کسی مسلک پر نہیں رہتے، اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں. فہد احمد خان پوچھتے ہیں قرآن کریم کی ایک سورہ نساء کے اندر 88ویں آیت کہ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ بھی کبھی کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ بہت کام کی ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار آئے گا نا کہ اللہ جس کو دیتا ہدایت دیتا، جس کو چاہتا ہے یضلل. تو پھر بہت لوگ بھٹک جاتے ہیں کہ یار شیطان نے پھر کیا کرنا جب اللہ آپ یہ دھندا کرتا. توبہ توبہ توبہ. آپ یہ سمجھ لیں کہ کبھی نسبت جو ہے نا وہ قانون کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے ایک قانون بنا دیا، جیسے کیا کہ حکومت نے فلاں کو پھانسی دے دی اس کے جرموں کی بنا پر. حکومت نے دی کیوں؟ حکومت کے قانون کے مطابق وہ اس کے لائق تھا.
اس لیے جہاں جہاں یہ عبارت ہے نا اللہ، وہاں لکھا کرے کہ اللہ نے جو ہدایت اور گمراہی کے لیے قانون مقرر کیا کہ جو ہدایت چاہتا ہوگا یہدی الیہ من اناب، اس کو سیدھا راستہ اللہ دکھائے گا جس میں ہدایت کی طلب ہوگی۔ قانون بیان ہو گیا۔ وما یضل بالفاسق، گمراہ ہونے کے لیے انہیں اللہ چھوڑے گا جو بدکار بننا چاہتے ہیں۔ نولی ما تولى، جب وہ برا بننا چاہتا ہے اللہ کیوں راستہ روکے؟ تو یہاں اللہ کے ترجمے سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جو قانون مقرر کیا، اللہ کے قانون کے مطابق وہ گمراہ ہو جاتا، پھر اس کو کون ہدایت دے سکے؟ اور گمراہ وہی ہے کہ جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اضلال یہاں گمراہ کرنے کی بجائے کہا کریں کہ اللہ جس کا راستہ چھوڑ دیتا کہ دفع ہو جا۔ کئی معنی ہے نا، ایک ہی گمراہی کا کرتے جانا خرابی خرابی۔ مولانا صاحب اگر امام اہل حدیث ہے اور وہ رفع دین کر رہا ہے اور مقتدی حنفی ہے، تو کیا جو حدیث میں آتا ہے کہ امام کی پیروی کرو، ایسی صورت میں مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ امام حنفی ہو، ہم مقتدی ہوں، یا ہم امام ہو وہ مقتدی، سب کی نمازیں ٹھیک ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب سے مکہ مدینہ آباد ہوئے امت ساری وہاں جاتی رہی ہے، ہر گروہ کے لوگ وہاں امام اپنے اپنے دور میں ہوتے رہے۔ مالکی بھی کسی زمانے میں ہو جو اللہ اکبر کہتے الحمدللہ رب العالمین، نہ سبحان اللہ نہ اعوذ نہ بسم اللہ، اب بھی نہیں مالکی پڑھتے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، جماعت شروع ہو جائے گی، ساری امت پیچھے پڑتی گئی۔ سب نے سمجھا کہ یہ چیزیں یار سنت ہیں، کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی فرض واجب نہیں کرے گی تو نماز نہیں ہوتی۔ مسئلے لوگوں کو سیکھنے چاہیے کہ کیا چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں کہ وہ نہ ہو تو نماز نہیں، کچھ وہ ہیں کہ ہوں تو بہت اچھا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ جو پیروی کا حکم ہے وہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ نماز شروع کرو، ساتھ ختم کرو، رکوع سجدے اس کے ساتھ رہ کر کرو، یہ ہے پیروی۔ یہ نہیں کہ طریقہ اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا دوسرے نے باندھے ہوئے، اس میں کیا پیروی میں نقصان؟ اگر یہ ہو کہ ایک رکوع قیام میں کھڑا دوسرا رکوع میں، یہ گڑبڑ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رکوع کرے تو رکوع کرو، سجدہ کرے، طریقے اپنے اپنے، کوئی بات نہیں، جو جی چاہے کرو، سب ٹھیک ہی ٹھیک، نماز میں کوئی خلل نہیں۔ سنا ہے کہ شادی میں 2 گواہ لڑکے کے خاندان سے اور 2 لڑکی کے خاندان سے ہونا ضروری ہیں، لیکن اگر چاروں ہی گواہ ایک ہی خاندان سے ہو جائیں تو کیا یہ گواہ بن سکتے ہیں شادی؟ ہاں، یہ جو بات بنائی 2 ادھر سے 2 ادھر سے، یہ لوگوں کا اپنا ہی رواج کوئی ہوگا۔ مسئلہ تو یہ کہ 2 بالغ آدمی وہاں ہونے چاہیے اکثر میں، بے شک وہ ایک ہی خاندان سے، 4 نہیں چاہیے۔ یہ جو ہے نا 2 ادھر سے 2 ادھر سے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی آج کل لوگ احتیاطاً کر لیتے ہیں کہ ایک ادھر سے لے لیتے ہیں کہ لڑکی والوں سے، یہ اپنی ایک دستور ہے ان کا، اپنے مسئلہ کوئی نہیں جی 4 گواہوں کی ضرورت نہیں، 2 ہی۔ مولانا صاحب یہ انسانی روح کے بارے میں وضاحت کر دیں، یہ انسانی روح کیا چیز ہے؟ انسانی روح کا پتہ نہ مجھے ہے نہ سوال کرنے والے، جس سے ہم زندہ ہیں، اگر وہ ساتھ چھوڑ جاتی تو کہتے ہیں مردہ ہو گیا، ہے کیا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ ہاں، جو لوگوں نے قرآن مجید کی آیت کے ساتھ بنا لیا نا مسئلہ کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور صوفیوں نے اس پر بڑے محال استوار کیے کہ اللہ نے کہا کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ وہ کہتے ہیں امر تو پھر بندے کے اندر ہی ہوتا ہے، میں بول رہا ہوں میرا کلام میرے اندر ہی ہے نا، سن رہے ہو تم میرے اندر، وہ صرف اس لیے امر ربی روح پھر رب ہی ہو گیا، اور اس لیے یہ رب ہی ہے بندہ، آگے سے آگے تماشے بن گیا۔ آپ سن لیں قرآن پاک میں اس آیت میں اس روح کا کوئی ذکر نہیں جس سے ہم اور آپ زندہ، کوئی بات نہیں۔ نہ لوگوں نے یہ سوال کیا، لوگوں نے سوال کیوں کرنا تھا؟ احمق سے حضور نے کوئی اعلان کیا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، تشریح الاعضاء کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ جسم میں یہ عضو ہے یہ عضو ہے، یہ آپ کا دعویٰ تھا؟ کوئی ڈاکٹر تھے آپ؟ کیوں روح کا پوچھنا تھا؟ انہوں نے اس روح کا پوچھا جو ابن عباس کہتے خدا کے بندو قرآن بھرا ہوا کہ وہی جو لے کر فرشتہ آتا ہے وہ بھی روح ہے، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اور اس کے حکم سے جو وہی لے کر آتا وہ وہی بھی روح ہے۔ اس کو کفار سے آپ پوچھتے تھے کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہو، نہ کوئی آتا نہ جاتا، آپ کہتے روح الامین آیا، مجھ پر روح نازل ہوئی فرشتے اور وہی آئی، وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ جو ہے نا وہی کا سلسلہ، یہ تم نہیں سمجھ سکتے، یہ جس پر یہ ہوتی ہے نا وارد نبی، وہی اس تجربے کو جانتا کہ وہ کس طرح آتی ہے، کس طرح وہ سنتا ہے، دوسرے پہ کان لگا کر بیٹھے رہنا نہیں سمجھ۔ اس کا کہا کہ کہہ دے کہ یہ روح ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، رب کے حکم سے اترتی ہے وہی، اور فرشتہ لے کر اترتا، اور اسی کا ذکر ہے سورہ قدر میں، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح
فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے عام نہیں اترتے، روح الامین ان کا سردار جبریل بھی اترتا. تو اس کا پوچھا تھا، اس کا اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم. اعتکاف کی بزرگ مثال دیتے ہیں، بیٹا ہے تو عام سی بات مگر بڑی گہری کہ چھوٹے بچے کو آپ ہزار سمجھائیں، لیکچر دیں کہ خاوند و بیوی اس طرح آپس میں مباشرت کرتے ہیں، کیا سمجھے گا وہ بیچارہ؟ جب وقت آئے گا خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ پھر کیا ہوتا. اسی لیے نبی صرف سمجھ سکتا ہے کہ فرشتہ کیسے آتا ہے، اس کا کلام وہ کس طرح سنتا. باقی جو ہے نا یہ مغز کھپائی کریں تو نہیں، ان کے دائرے سے باہر کی بات. اس آیت سے پہلے پڑھیں آپ، بعد میں پڑھیں قرآن. ننزل من القرآن، قرآن کی بات ہی چلتی جا رہی کہ ہم نے اب یہاں روح جسم والی کا کوئی تعلق نہیں. حضرت ابن عباس سے بڑا کون کا مفسر ہو کہتے یار قرآن کو شروع سے لے کے پڑھ، بات تو شروع کی ہو رہی جو پیغمبر پر اتر گئی، فرشتہ لے کر وہی آتا. اعتکاف کی پہلی رات اپنے خیمے میں نہیں جانا چاہیے بلکہ باہر بیٹھ کر عبادت کرے، یہ درست ہے؟ یہ لوگ بیٹا پھنس گئے کہ حدیث پاک میں آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے، ایک سیکنڈ ہی پہلے نہیں، جب ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ بیٹھ جاتے. اب فجریں دو ہی تھیں، یا جو 20 کی گزر گئی فجر کہ روزہ رکھ کر آتے، فجر کی نماز پڑھتے اور بس اعتکاف شروع ہو گیا. وہ یہ لوگ کرتے نہیں، شام کو آتے. اب شام کو آنے کا کہیں ذکر تو یہ ہے کہ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے فجر پڑھ کر. اب فجر کئی لوگوں نے پھر بنایا کہ 21 کی فجر کو بیٹھیں گے، شام کو نہیں مانے، 21 کا بنایا. دوسرے نے کہا یار بیٹا غرق کر رہے ہو، اگر 21ویں رات کی لیلۃ القدر ہوئی پھر کیا بنے گا؟ اس لیے علامہ سندھی نے بیٹا بخاری کے حاشیے میں کہا کہ سب جمہور کو عقل کرنی چاہیے 20 کی فجر کو بیٹھیں تاکہ حدیث کے لفظ بھی پورے رہیں کہ فجر پڑھ کر آپ اپنے اعتکاف کی جگہ بیٹھ جائیں. یہ جو ہے نا آ کر بیٹھا رہتا اور فجر کے وقت پھر داخل ہو تو اذا ارادہ یہاں تک جب ارادہ کرتے اعتکاف کا تو یہی کیا کہ فجر پڑھتے بیٹھتے. ایک حدیث میں نے ایک دعا پڑھی ہے کہ یا اللہ میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، جسم کو، ہر چیز کو نور سے بھر دے. نور سے. ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نور ہے. اب اللہ نور ہے یا نور اللہ کی بنائی ہوئی شے ہے، مجھے وضاحت بتا دیں. آپ تو عجیب بات کرتے ہیں، ایک ہی لفظ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے، الگ الگ اس کے معنی ہوتے ہیں. ایک ہی معنی کھینچے پھرنا ہر جگہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک جگہ نور یہ ہے جو لائٹ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سورج کو بنایا اس سے روشنی ہوتی، یہ نور الگ ہے، آنکھوں سے نظر آتا. کہیں اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملاتا. لفظ وہاں بھی نور کا. اب کافر جو اندھیروں میں ان کے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، ان کے تو لائٹیں زیادہ آنکھوں سے نظر آ رہی، پھر وہ اندھیرے کیا؟ مشرک ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدعتی ہیں، ان اندھیروں سے نکال اللہ نور، ایمان، ہدایت، سیدھا راستہ. یہاں نور بیٹا جو مانوی چیزیں ہیں، روحانی اچھے عقیدے ہمارا ان کا ذکر ہوا. اللہ نور السماوات کو جو اللہ کا کہا نا کہ اس طرح لائٹ ہے وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کوئی لائٹ نہیں، نہ اس طرح کا اللہ نور ہے. اللہ کا نور ہونا کیا ہے؟ نور کیا ہوتا ہے اس پر ہی آج ختم کرتے ہیں. نور کیا کہ جب آ جاتی ہے روشنی ہر شے صاف نظر آتی ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ رسا ہے. اللہ نور حاج السماوات، ابن عباس پر اللہ رحمت کرے فرمایا اللہ ہادی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر شے کو جیسے نور روشنی کر کے ہر شے بتا دیتا نا، اللہ زمین و آسمان کی ہر شے کو راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس کا نور ہونا ہادی کے معنی میں کہ ہر چیز. یہی موسیٰ علیہ السلام تھے جب فرعون نے کہا تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا رب الذی اعطی کل شیء خلقہ فہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی عہد دی ہے اور پھر اس کو راستہ بتایا. سورج کو اپنا راستہ بتا دیا، چاند کو اپنا، ہر چیز اس کے بتائے ہوئے راستے پر دوڑ رہی. یہ گائیڈنس جو ہی دے نا، یہ ہے بیٹا اللہ نور السماوات. اسی لیے آخر میں آتا ہے کہ جس کو اللہ یہ نور نہ دے اس کو کہیں نور نہیں ملتا، ہدایت. اور یہ بھی کہا کہ یہ کن گھروں میں ملتا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجدوں. کن بندوں کو ملتا ہے؟ جو صبح و شام اللہ کو یاد. سارا پڑھتے جائیں، ہدایت کی بات. یہد اللہ نور من یشاء، اپنے نور کی طرف جن کو مناسب سمجھتا ہے راستہ دکھا دے. تو یہاں اللہ نور السماوات میں چھٹ دیں درویشوں صوفیوں کی باتیں. ہادی کہ زمین آسمان کی ہر شے کو بنانے کے بعد اس کو اس کا کام سمجھا دیا. اس ہادی ہے وہ ہر شے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ آپ سب کو خیریت سے رکھے. آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ پلے مجھے بھی پڑتا آپ کے